اور قرآن مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن رحمت ہے مسلمین کے لیے اور محمد رحمت ہے عالمین۔ اب آئیے قرآن کا ایک اور تعارف خود رحمان کی زبان سے کرانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ہوا شفاء، شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، لیکن مومن ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قرآن مومن کے لیے رحمت ہے۔ اگر مومن پڑھے گا تو عبادت کرے گا، اور اگر کافر پڑھے گا تو یہ اس پہ لعنت کرتا جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے قرآن مجید کے لیے اب تیسرا تعارف سنیے، اور وہ بھی کسی حدیث سے نہیں، اسی کتاب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاطر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے، ہم نے وہ وارث بنا جن کے بغیر قرآن لاوارث ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے، اپنے بندوں میں سے چن کر۔ چناؤ سے وہ ڈرتا ہے جس کی جنس ناقص ہو۔ بسم اللہ بابا تا گجر صاحب، چناؤ سے ہمیشہ وہ گھبراتا ہے جس کی جنس ناقص ہو۔ کنو فروخت ہوتے ہیں، میکس لو تو ریٹ اور، توجہ ہے یا نہیں؟ اب اگر میکس لو تو ریٹ اور، چون کے لو تو ریٹ اور۔ میں نے ایک ریڑی والے سے پوچھا، تو نے اچھے برے کٹھے کیوں کر دیے؟ اس نے کہا جی ہم نے تو سب کو بیچنا ہوتا ہے، اب پتہ چلا اس دکاندار کو اچھوں سے پیار نہیں۔ پٹواری صاحب قبلہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اس کو اچھوں سے پیار نہیں، یہ اپنے بروں کو بیچنے کی خاطر اچھوں کو رکھ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو دنیا کہتی ہے جی ہم تو سب کو مانتے ہیں، تجھے علی سے پیار نہیں، تو اپنی کھوٹی جنسوں کو علی کے ذریعے چلا۔ تو اپنی کھوٹی جنس کو ساتھ میں چلانا چاہتا ہے۔ تو آپ پیغمبر سے پوچھو قرآن کا وارث کون؟ روئے زمین پر جس جس جگہ پر میری آواز اب جا رہی ہے یا ویڈیو کے ذریعے بعد میں جائے گی، کوئی ایک دکھا جسے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ ایک سے کام تو گنتی بھی نہیں ہوتی، کوئی ایک دکھا جسے پیغمبر نے کہا ہو، ورنہ میں دکھاتا ہوں۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو، علی پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔
قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے۔ قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے۔ قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے۔ قرآن بھی مہدی ہے، علی بھی مہدی ہے۔ قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے۔ قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا۔ قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا، علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا۔ قرآن بھی لوگوں کی طرف چل کے نہیں جاتا، علی بھی پبلک کی طرف چل کے نہیں جاتا۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں باب حدہ ہے، علی باب حدہ ہے۔ قرآن میں سورہ قدر ہے، علی انا انزلنا ہے۔ قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے۔ قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن مہدی ہے، علی ہادی ہے۔ قرآن پاک ہے، علی پاک ہے۔ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا۔ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، یہ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا، علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی۔ یہ آج اسلام کو بدنام کرنے والی لمبی لمبی داڑھیوں، طالبان، یہ شکلیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم انہیں نہروان میں دیکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، آباد و شاد رہے۔ جسے تاریخ کا پتہ ہے، قبلہ جی آپ سے دعا حاصل کر کے، جو تاریخ سے واقف ہے، لمبی داڑھی، تلاوت قرآن اور بغض علی۔ مولا علی لڑنے چلے، رستے میں نجومی بیٹھا تھا، زائچہ بنایا، فوجی سے کہنے لگا ذرا اپنے سردار لشکر کو بلانا۔ علی فرماتے کیا بات ہے؟ کہنے لگے بندہ خدا بہتر ہے نہ جاؤ، کیونکہ اس جنگ میں تم ضرور شکست کھاؤ گے۔ علی مسکرا کے فرماتے کاغذ قلم نکال۔ نجومی نے کاغذ قلم نکال، علی فرماتے لکھ، میں فتح پاؤں گا، میری پوری فوج میں سے صرف 9 بندے شہید ہوں گے، اور جو بچ جائیں گے اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور ان میں سے صرف 9 بچیں گے۔ ان کے نام بھی لکھ لے، فلاں ولدیت نام معلوم، فلاں ولدیت نام معلوم، فلاں ولدیت نام معلوم۔ حیدری ایسا ہی ہوا۔ نجومی پریشان ہو گیا، کہنے لگا تمہیں پتہ کیسے تھا؟ علی مسکرا کے فرماتے پہلے تو بتا، تو نے کیوں کہا تھا میں ہار جاؤں گا؟ اس کا میں نے ستاروں سے پوچھا تھا۔ علی کے چہرے پہ جلال کبریائی آیا، لہجہ توحید میں بولنے والا علی بولا بے وقوف، تو ستاروں سے پوچھتا ہے، ستارے علی سے پوچھتا ہے، تو ستاروں سے پوچھتا، ستارے علی سے پوچھتے۔ علی جنگ لڑنے گئے، انہوں نے پہلے لڑائی کی، جب شکست کے آثار نظر آنے شروع ہوئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اگوا ہو جناب عابد بھائی، بسم اللہ۔ اے نہیں میں سنانا جی کون کر دیں، اور میں نے بچپن میں ایک نظم سنی تھی جی، آپ کی ضیافت طبع کی خاطر، صبح سے آپ تھکے ہوئے ہوں گے، ذرا تھکاوٹ 1-2 بندوں کی اتارنا چاہتا ہوں۔ جڑے 1-2 بندے میں انہوں نے گال کی ہے نا جی،
انہیں کہ جی ایک نکمہ بالکل جاہل اصلوں جہل اٹھے دی خبر نہیں انہوں پھڑیا الٹ سپارا ہے وہ ایمیں ہی سیر ہلائی جاوے دی میں یاد زبانی سارا ہے بس سامعین گرامی اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا حضرت مالک اشتر علی کا شیر بپھرے ہوئے ببر شیر کی طرح ان کی طرف بڑھا ایک دو کاریوں کو جب قتل کیا مالک نے ایک بندہ کہتا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں مالک کہتا ہے قرآن ناطق علی ہیں تمہارا ایمان ہے کہ قرآن ناطق علی ہیں جیسے جس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں میں یہاں اپنے کھڑا کر رہا ہوں نہ کھڑا رکھو ہاتھ کھڑے رکھو جیسے جیسے ایمان ہے قرآن ناطق علی ہیں سجے کھبے دیکھو کوئی حقت رہ گئے ہو تو میں دسیں اور انہیں کہو ذاکر آکھا ہی نا جی سارے حلالی موالی ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو کوئی رہ تو نہیں گیا ہو سکے ایک تو ساتھ ایک تو آرے سوزی انہیں ہاتھ چاہی رکھو ہاں جی میں ذرا ایک منٹ دیکھ لوں جی ہاں ٹھیک ساروں کا ایمان ہے قرآن ناطق علی ہے علی کی قسم کھا کے بتا کیا نماز میں قرآن کے آنے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے اب ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کا ایمان رہ گیا ہے کہ قرآن ناطق علی ہے چلو ہون علی قرآن ہے سامعین گرامی قادر امیر المومنین حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا خبردار ان سے رعایت نہ کر لو قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے علی علی ہے محتاج نہیں پوری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں کتابہ چاہو ساریاں سبحان اللہ سامعین گرامی قادر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی مولا نے کیا فرمایا قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا دل میں نہیں اترا میں نے بابا جی بڑا سوچا کہ یہ قرآن گلے میں کیوں پھنسا دل میں کیوں نہیں اترا القرآن مع علی وعلی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے حلق سے اس کے دل میں جھانکتا ہے اگر دل میں علی ہو تو قرآن اتر جاتا اور اگر دل میں علی نہ ہو پھر یہاں پہ پھنس جاتا ہے کیونکہ قرآن وہاں رہے گا جہاں علی ہے اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت اور جو علی سے جنگ کرے اس پر اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت اور جو علی سے جنگ کرے اس پر بھی لعنت اس لیے کبھی نہ چھوڑنا علی علی بہار کو چھوڑ کے پھولوں کی بات کر بس بہار کو چھوڑ کے پھولوں کی بات کر دشمن بھی سامنے ہو تو اصولوں کی بات کر علی کی ہمسری کرنے کے لیے غیروں کو چھوڑ رسولوں کی بات کر نعرہ حیدری
نعرہ تکبیر. جنہوں کتاب ملی انہوں نے صلوات نہیں پڑھی، سارے مل کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ. سامعین گرامی قادر کائنات آدم عالم میں قرآن کا یہ دستور ہے. یہ سوال کیا گیا مولا عربی جاننے والوں میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو نے مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا تھا؟ علی سے آگے کیوں پوچھتے تھے؟ فرمایا ایک دکھا جسے پیغمبر نے کہا ہو، ورنہ میں دکھاتا ہوں. القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو، علی پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے. قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی مہدی ہے، علی بھی مہدی ہے. قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا. قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا، علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا. قرآن بھی لوگوں کی طرف چل کے نہیں جاتا، علی بھی پبلک کی طرف چل کے نہیں جاتا. قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں باب حدہ ہے، علی باب حدہ ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے، علی انا انزلنا ہے. قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن مہدی ہے، علی ہادی ہے. قرآن پاک ہے، علی پاک ہے. قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا. جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات، یہ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا، علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا، قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی. یہ آج اسلام کو بدنام کرنے والی لمبی لمبی داڑھیوں، طالبان، یہ شکلیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، مومنوں کے لیے نہیں. ہم انہیں نہروان میں دیکھ چکے ہیں. سبحان اللہ، آباد و شاد. جسے تاریخ کا پتہ ہے، قبلہ جی آپ سے دعا حاصل کر کے، جو تاریخ سے واقف ہیں، لمبی داڑھی، تلاوت قرآن اور بغض علی. مولا علی لڑنے چلے، رستے میں نجومی بیٹھا تھا، زائچہ بنایا، فوجی سے کہنے لگا ذرا اپنے سردار لشکر کو بلانا. علی فرماتے کیا بات ہے؟ کہنے لگے بندہ خدا بہتر ہے نہ جاؤ، کیونکہ اس جنگ میں تم ضرور شکست کھاؤ گے. علی مسکرا کے فرماتے کاغذ قلم نکال. نجومی نے کاغذ قلم نکال. علی فرماتے لکھ، میں فتح پاؤں گا. میری پوری فوج میں سے صرف 9 بندے شہید ہوں گے، اور جو بچ جائیں گے اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے. اور ان میں سے صرف 9 بچیں گے. ان کے نام بھی لکھ لے، فلاں بلدیت نام معلوم، فلاں بلدیت نام معلوم، فلاں بلدیت نام معلوم. حیدری. ایسا ہی ہوا. نجومی پریشان ہو گیا، کہنے کہ تمہیں پتہ کیسے تھا؟ علی مسکرا کے فرماتے پہلے تو بتا، تو نے کیوں کہا تھا میں ہار جاؤں گا؟
اس کو میں نے ستاروں سے پوچھا تھا. علی کے چہرے پہ جلال کبریائی آیا. لہجہ توحید میں بولنے والا علی بولا بے وقوف تو ستاروں سے پوچھتا ہے, ستارے علی سے پوچھتا ہے. تو ستاروں سے پوچھتا, ستارے علی سے پوچھتے. علی جنگ لڑنے گئے,